لحاظ نہیں کرتا اور خواتین کے پاس جاتا ہے تو اس سے مرد کو جلن کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سے اس طرح کی جو اولاد ہوتی ہے اس میلاد سے اس کے یا تو کوڑ کے مریض ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے کوڑ کے مرض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ٹھیک بھی پیدا ہو تو اکثر اوقات اس میں غیرت اور حیا باقی نہیں رہتی۔ ایسی اولاد بے حیا اور غیرت سے عاری پیدا ہوتی ہے جو ایسے مواقع پر اس انداز میں معاملات کیے جائیں، تو یہ علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ اس کے کئی سارے اور بھی نقصانات ہیں، اسی وجہ سے شریعت نے منع کیا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان دنوں میں حیض کے دنوں میں خواتین کے قریب نہ جائیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ ہی ان سے قربت میں جائیں، یعنی ایک تو نہ ان سے تعلقات قائم کریں، ان سے دور رہیں، اور یہ کہ ان سے نزدیک بھی نہ ہو۔ اس کی علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا انداز قربت کا جو آپ کو مجبور کر دے نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے قریب بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، کسی بھی معاملے میں کوئی منع نہیں ہے، وہ جسمانی طور پہ ناپاک نہیں ہوتی، حکمی طور پہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کھانے پینے میں، ان کے پکانے میں، ان کا پکا ہوا کھانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ناپاکی نہیں ہوتی۔ حکمی طور پر ناپاک ہیں کہ قربت کی اجازت نہیں ملے گی، تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے اتنی قربت بھی نہ رکھیں، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی ان کی وہ مدت مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس میں بھی ہیں مسائل جس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ غسل کے بعد جب تک پاک نہ ہو جائے، ان کی مدت مکمل ہونے کے بعد غسل کر کے جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے اس انداز میں آؤ کہ جہاں اللہ نے حکم دیا۔ اس میں بھی بڑے راز ہیں، بڑی حکمت ہے کہ جہاں اللہ نے جس راستے سے اجازت دی ہے اسی راستے کو استعمال کرنا چاہیے، غیر راستے سے آنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس میں بھی کافی ساری تفصیل ہے، تو یہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جائز طریقے سے اگر آئے گا اپنی عورتوں کے قریب تو اس کا فائدہ بھی ہے، ناجائز طریقے سے ظاہری طور پر بھی نقصان ہے اور اخروی طور پر، آخرت کے طور پر بھی اس میں نقصان ہے، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، یعنی اگر کسی نے کوئی خطا کر دی ہے توبہ کرے گا سچے دل سے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو، مطلب چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صاف انداز اور پاک انداز میں رہنے والوں کو، مقصد یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کو، ازدواجی زندگی کو، اپنے تمام تر معاملات کو درست انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔